بہت ہی بہترین انداز میں بدعت امام زمان حافظ اللہ تعالیٰ کو شریف بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کی صحت و سلامتی اور توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے بآواز بلند صلوات ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا سماعت السید قاسم علی رضوی صاحب سے منبر پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ قیامت پہ بآواز بلند صلوات۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح المؤمنين بتراب مقدمه الشرف حوزین میاں نجف اشرف کے افاضل علماء کرام طلباء کرام زائرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ انتہائی داد و تحسین کے مستحق و برادران کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر امام امر والزمان کا ذکر کریں، حق بنتا ہے۔ ہمارے سامنے دو کردار ملتے ہیں احادیث میں دیکھا جائے، خاص طور سے امام کے القاب لقب کے حوالے سے میں موضوع گفتگو کیا بیان کروں گا، دو جملے سن لیجیے گا اس حوالے سے کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام امام علیہ السلام سے سوال ہوا لیما سمی القائم قائما، مولا یہ قائم قیام کرنے والے یہ کیوں نام دیا گیا؟ جواب سنیے گا اور محسوس کروائے ہمیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قال انه یقوم بعد موت ذکرہ، کیونکہ وہ قیام کیونکہ قیام اس وقت کریں گے جب ان کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک صف یہ ہے لوگوں کی، دوسری صف کون سی ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آیت کی تلاوت کی وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اسی پروردگار نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر نیچھاور کر دی۔ بولا ظاہری نعمت سے کیا مراد، باطنی نعمت سے کیا مراد؟ النعمت الظاہرۃ الامام الظاہر، نعمت ظاہرہ یہ ہے کہ امام آنکھوں کے سامنے ہو ظاہر، والنعمت الباطنہ الامام الغائب، اور نعمت باطنہ یہ ہے کہ امام آنکھوں سے اوجھل ہو، غائب ہو جائے۔ ساتویں امام کے دور میں زندگی گزارنا، اسے نہیں پتا غیبت کا مفہوم کیا ہے۔ سوال کر دیا حیران ہو کے فوراً، مولا وَمِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ يَغِيبُ، اماموں میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، غائب ہو جائے، پردہ غیب میں چلا جائے؟ جواب دیکھیے گا امام کا۔ ایک کردار میں نے بیان کیا، کچھ لوگ ہوں گے قائم اس لیے کہا گیا کہ ان کا ذکر موت کی طرف چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ قیام کریں گے۔ دوسرا کردار یہ ہے جسے ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ ساتویں امام نے جواب دیا، سوال کیا تھا؟ وَمِنَ الْأَئِمَّةِ مَن يَغِيبُ، مولا اماموں میں سے بھی کوئی ایسے ہوں گے جو غائب ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، یغیب عن ابصار الناس شخص ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرہ، لوگوں کی نگاہوں سے تو امام غائب ہوں گے لیکن دلوں کو ان کا ذکر، ان کی یاد باقی رہے گی۔ یقیناً مزداق قرار پائیں گے وہ برادران اور آپ کی حضور یہاں پر حاضری ہونا اس چیز کا کہ ٹھیک ہے اگر ہماری نگاہوں کے سامنے امام نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کا ذکر ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہماری زبان پہ زندہ ہے۔ اسی عنوان سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ عالی جناب قبلہ مستان علی یوسفی صاحب تشریف فرما ہے۔ گلگت کی سرزمین کے شاعر کا ایک شعر پڑھ کے میں اپنے موضوع کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ وَمِنَ الْأَئِمَّةِ مَن يَغِيبُ، آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوں گے، دکھائی نہیں دیں گے،
مگر ان کا ذکر دلوں میں محفوظ رہے گا. روایت ذہن میں ہے آپ کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند شباہت بارہویں امام کی کہ آنکھوں کے سامنے تھے, عزیز مصر بن گئے تھے, لوگ آ کے دیکھتے تھے, یہ نہیں جانتے تھے یہ یوسف ہے, حجت خدا ہے. تو میں شعر پیش کر رہا ہوں, علی جناب کے چاچو ہیں, امام ہیں گلگت کی سرزمین سے, کہ کون کہتا ہے امام انس و جاں پردے میں ہے, کون کہتا ہے امام انس و جاں پردے میں ہے, آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پر ہے, آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے. موضوع دیا گیا وقت امام کے حوالے سے علائم الظہور, تقریباً علماء کرام کو یہی موضوع دیا گیا. ظہور کی جو علامات جو ایک حصے میں موضوع ہے وہ خروج یمانی کا نکل کے آنا, اور اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے. میں موضوع سے زیادہ اس بات کو اہمیت دوں گا کہ وقت کے اندر اپنی بات کو تمام کر دوں جہاں تک ممکن ہے. بہرحال موضوع طویل ہے لیکن سنیے کیوں یہ خاص طور سے اہمیت کا حامل ہے موضوع, کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد گرامی ہے. بہت سارے علم اٹھیں گے اس دور میں, بہت سارے لوگ پرچم لے کے اٹھیں گے, 12 امام کے نام لے گمراہ کو, مگر اہدر رایات رأیت الیمانی, سب سے زیادہ ہدایت یافتہ جو پرچم ہوگا وہ یمانی کا پرچم ہوگا. وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے, بالکل علماء کرام پیش کریں گے اپنے موضوع کے تحت میں کہ امام باقر علیہ السلام جب ساری علامات امام علیہ السلام بیان کر رہے تھے تو کہا 5 علامت حتمی ہیں. بلکہ ایک شخص نے آ کے سفیانی کے خروج کے بارے میں سوال کر دیا 5ویں امام سے کہ مولا سفیانی کا خروج کب ہوگا؟ کأننا لکا بخروج سفیانی قبل خروج کاسر عینے. ابھی سفیانی کے خروج کی کہاں بات کر رہے ہو, اس سے پہلے کہ سفیانی کا لشکر خروج کرے نکل کے آئے, اس سے پہلے اللہ سفیانی کی آنکھ توڑنے والے کو بھیجے گا جسے یمانی کہا جاتا ہے. لشکری یمانی, رأیت بیضاء, سفید پرچم ہوں گے. سوال لفظ یمانی سے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اکبر یمن سے ہوں گے, مگر بہت سارے لوگ شبہات کا شکار ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال رہے ہیں کہ یمانی ضروری نہیں ہے یمن سے ہو, یہ لفظ یمانی نام بھی ہو سکتا ہے, اور بہت سارے یمانی آپ کے سامنے دعویدار کھڑے بھی ہو گئے. اگر آپ کے عراق کی سرزمین سے جو کہ ہم یمانی ہیں, کیوں؟ کیونکہ اہدر رایات کہا گیا روایات اہل بیت ہے. حتیٰ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ 9ویں امام 10ویں امام 11ویں امام نے بیان کیے, نہیں, بلکہ کائنات کے نبی نے بھی بیان کیا, خاص طور سے یمانی کے حوالے سے. میں اشارہ کر دے رہا ہوں, اس کے بعد ایک حد تک بیان ہوگا کہ کس انداز سے آئے گا اگر ممکن ہوا میرے لیے. سنیے, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف فرما یمن سے ایک لشکر آیا, وفد وفد من الیمن, یمن کی سرزمین سے لشکر آیا, گروہ آیا کائنات کے نبی کی بارگاہ میں. جیسے ہی نبی کریم نے دیکھا کہا قلوبہم رقیقۃ, ان کے دل انتہائی نرم ہوتے ہیں, یمن سے آئے ہیں, بہترین اشخاص ہیں, قلوب دل نرم ہوتے ہیں. اب سنیے گا کیا کہا کائنات کے نبی نے, یہ وہ ہیں جو ہدایت پہ جمع ہو چکے ہیں, ان کے دل ہدایت پہ جمع ہو چکے ہیں, اسی لیے مجھ سے ہدایت لینے آئے ہیں. اب سنو, انہی یمن کے لوگوں میں سے ہوگا, دیکھیں روایات ہیں بہت ساری, یمن کے لوگوں میں سے ہوگا, یخرج من الیمن رجل, ایک شخص آئے گا ہزاروں کا لشکر لے کے, 70,000 روایات میں لشکر لے کے آئے گا, سفید پرچم ہوگا, یخرج من الیمن ینصر خلفی و خلف وسیقی. یمن سے آنے والا جو لشکر لے کے آئے گا میرے خلیفہ کا مددگار ہوگا. ایک جملہ کہہ دیا. اچھا, حدیث جو میں نے شروع کی ہے تو سن لیجیے, آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اور نجف اشرف کی سرزمین کو دیکھتے ہوئے حدیث کو مکمل کر دوں میں. ینصر خلفی, جو میرے خلیفہ کی مدد کرے گا, و ینصر خلف خلفی,
میرے خلیفہ کی بھی مدد کرے. سوال کر دیا رسول کو. اب یہ بھی بتا دیتے کہ آپ کا خلیفہ اس وقت کون ہے. اب کائنات کے نبی نے بیان نہیں کیا, فضائل بیان کرنا شروع کیے. فضائل بیان کیے, میرا خلیفہ وہ ہوگا کہ اللہ نے جس کے لیے آیہ ولایت نازل کی. میرا خلیفہ وہ ہوگا جس کے لیے بیان کرتے جا رہے ہیں, صفات بیان کرتے جا رہے ہیں. یعنی کون؟ دوسری آیت پڑھ دی, یعنی کون؟ تیسری آیت پڑھ دی, یعنی کون؟ ہوا کیا؟ جیسے ہی بہت زیادہ سوال بڑے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا, وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. پروردگار لوگوں کے دل ان کی طرف, میری ذریت کی طرف مائل کر دے. کہا مجمع میں جاؤ, جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو وہی میرا وسیع ہے. اسی کے خلیفہ کی مدد کو تمہارے یمن سے ایک شخص آئے گا جو نصرت کرے گا, جس کو منصور کا نام دیا گیا کائنات کے نبی نے. کچھ اشخاص اٹھے, مجمع میں دیکھنے لگے. مجمع میں دیکھا جانے کے بعد فوراً امیر کائنات کا ہاتھ تھاما کہ رسول خدا یہی وہ شخصیت ہے جن کی طرف ہمارا دل مائل ہو رہا ہے. جب ہم نے ان کو دیکھا احساس ہوا کہ ہمارے باپ ہے یہ علی. ایسا احساس ہوا. انا وعلیکم اربا ہادی الامہ, جو کائنات کے نبی نے اس وقت بیان کیا کہ ہاں یہی علی ہے, انہی کی نسل سے میرا خلیفہ ہوگا کہ جس کی نصرت کرنے والا تمہارے یمن سے آئے گا. جس کو یمانی ایک نام ہمیں ذہن میں آیا جو روایت سے ظاہر ہوا, دوسرا نام منصور. اس کے علاوہ حسن نام بھی ملا, حسن, حسین اور احمد بھی ملتے ہیں نام. اب اس میں گفتگو میں نہیں جا رہا. یمانی کے حوالے سے احدر رایات جو حدیث میں ملا, رایات میں علم جس کا سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو یمانی ہوگا. مگر کچھ اہل قلم نے ظاہراً کم دقت کی وجہ سے یمانی اور خراسانی کو ایک ہی شمار کر دیا. مگر احادیث میں فرق ہے کافی. یمانی الگ ہے, خراسانی الگ ہے. سفیانی بالکل ہی الگ ہے. یخرج السفیانی من الشام و یخرج الیمانی من الیمن. امام محمد باقر علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں. 5ویں امام سے حدیث یمانی کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ خاص طور سے 2000 کا لشکر لے کے آئے گا. قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگے پروردگار تمہیں لے آئے گا. فاستبقوا الخیرات, تمہیں کام کیا کرنا ہے؟ خیر کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے کے جانا ہے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. امام سے پوچھا گیا کہاں لے آئے گا؟ کہا جہاں کہیں بھی ہوگے منتظر رہو, پروردگار امام مہدی علیہ السلام کے قدموں میں لے آئے گا. صلوات پڑھیں کائنات کے نبی کی صلوات. یمانی بھی اسی طریقے سے جب امام علیہ السلام کعبے کی سرزمین پہ پہنچے گا, 313 کا لشکر کیسے پہنچے گا, یہ دو جملے اس حوالے سے سن لیجیے گا, جن کے بعد یمانی بھی پہنچے گا. یمانی کیسے بیعت کریں گے, کس طریقے سے ان کے ذہن میں لوگ داخل ہوں گے, 313 کیسے داخل ہوں گے, دو جملے سن لیجیے گا اس حوالے سے کہ بعض ایسے ہوں گے کہ جو رات کو بستر پر سوئیں گے, صبح اٹھیں گے تو بستر پہ نہیں ہوں گے. کہاں گئے؟ امام زمانہ کے قدموں میں پہنچ گئے. بعض ایسے ہوں گے جو دن کی روشنی میں بادلوں پہ پرواز کر کے امام ابن زمان تک کعبہ پہنچیں گے. یہ لوگ, اچھا سوال ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے ذہن میں آئے, بلکہ آیا راوی کے ذہن میں بھی آیا. اب اسی سے یمانی کے لشکر کا لنک ہے, میں بس ایک جملہ پیش کر کے باقی تمام کر رہا ہوں. سوال کہ بھئی جب دونوں 313 میں شامل ہیں, جو رات کو بستر پہ سو رہا ہے, صبح امام کے قدموں میں پہنچ رہا ہے, وہ اور وہ کہ جو دن کی روشنی میں بادلوں پہ پرواز کر کے جا رہا ہے. اچھا بادلوں کا مطلب میں ہرگز اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ میں یہ تعبیر کر دوں کہ ٹیکنالوجی آ جائے گی جہاز نامی یا اس سے بھی تیز اور اس میں سفر کر کے چلے جائیں گے. اتنی جرأت نہیں ہے مجھ میں. کیوں؟ کیونکہ اس جہاز میں سفر کرنے میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی. بادلوں پر سفر کر کے جا رہے ہیں, اس کا مطلب بادلوں پہ اختیار ہوگا. اسی لیے امام علیہ السلام نے کہا وہ جو دن کی روشنی میں بادل پہ پرواز کر کے جائیں گے وہ افضل ہوں گے ان سے جو رات کے اندھیرے میں سوئیں گے اور صبح امام تک پہنچ جائیں گے. یتبعہم الوحوش, یہ امام کے اصحاب کی صفات اور یمانی کے ساتھ جو اصحاب ہوں گے ان کی صفات. یا
یطلب رضاهم الوحوش یطلب رضاهم، وحشی درندے، وحشی جانور ان اصحاب کی رضایت کی طلب میں ہوں گے. شیر، بھیڑیا، یہ سارے جانور امام کی رضایت کی بات نہیں کر رہا. یمانی کے لشکر میں جو اصحاب ہوں گے، امام امر زمان کے جو باوفا صاحب ہوں گے، ان کی رضایت کی طلب میں ہوں گے کہ امام امر زمان کے صحابی، یمانی کے صحابی ہم سے راضی ہیں. اگر وہ اشارہ کرے تو حملہ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. لشکر یمانی امام علیہ السلام روم کی سرزمین پہ بھیجیں گے، پانی میں سفر کر رہے ہوں گے، پانی پہ جائیں گے، ڈوبنا دور کی بات، پیر بھی گیلے نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے اگر امام کے صحابی ایسے ہے تو امام کیسے ہوں گے؟ ہاتھ بڑھائے، ہم بیعت کرتے ہیں. ان تمام کی تمام گفتگو کا میں خلاصہ پیش کرتے جا رہا ہوں. بس دو جملے جو آنے والے علماء کرام بھی بیان کریں گے علائم الظہور کے حوالے سے. لہٰذا میں نے بیان کیا، اس اعتبار سے ہمارا فریضہ بنتا ہے خاص طور سے صفات کو تلاش کریں. یمانی کی کیا صفات ہوگی، کس طریقے سے آئے گا، کیا کیا چیزیں امام سے طلب کرے گا، یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے، کون ہوگا، کیا اور صفات ہوں گی، بہت کچھ ہے روایات اہل بیت علیہ السلام پہ. مگر جو خلاصہ کرنے جا رہا ہوں بات کا وہ یہ کہ دیکھیں علامت ظہور پڑھتے ہوئے، علائم ظہور پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہے، بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا. یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں علامتوں کا انتظار نہیں کرنا، امام کا انتظار کرنا ہے. جس کا ظہور عجیب ہے، واللہ توجہ کیجئے گا، ہمیں کہا گیا منتظر رہو امام علیہ السلام کے، علامتوں کا منتظر نہیں رہنا، امام کا منتظر رہنا ہے. کیوں؟ جس کی ولادت بغیر علامت کی ہو سکتی ہے تو ظہور بھی بغیر علامت کے ہو سکتا ہے. حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک دن باقی رہ جائے گا لتقبل اللہ کو ذالک اليوم، اللہ اس دن کو اتنا طویل بنا دے گا کہ بعد میں امام کا ظہور ہو جائے گا. سنت کے مسائل میں بھی حدیث ہے. لہٰذا ہاں علامتیں ذکر ہوئی ہیں اور بیان ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود ہمیں امام کا منتظر رہنا ہے، نہ کہ علامتوں کا منتظر رہنا ہے. پروردگار ہمیں آپ کو امام امر زمان کے منتظرین میں شمار فرمائے. ایک جملہ کہہ دوں کہ یمانی کے لشکر کو احد الرایات کہا گیا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جتنے علم اٹھے گے سب کے سب گمراہ ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خراسانی کے حوالے سے بھی ہے. مگر جتنا فضائل یمانی کے ملے روایات میں اتنا خراسانی کے نہیں ملے. آیا جو علماء کرام بیان کریں گے، آیا کسی ایک کو مصداق قرار دے دینا کہ یہ یمانی ہے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں. پروردگار ہمیں وقت کے امام کی معرفت عنایت فرمائے. پالنے والے امام ابن زمان کے قلب مطہر کو تمام سے راضی و خوشنود فرما. مالک اس کاوش کو، امام برادران کی کاوش کو، امام کے ظہور کے منتظر رہنے والوں میں اس کاوش کو شمار فرما. پالنے والے امام ابن زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے باوفا انصاروں میں ہمارا شمار فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برائے تعجیل ظہور امام ابن زمان صلی اللہ علیہ وسلم.